بھائی میں نے کل میاں صاحب کو یہ کر دیا تھا، میں نے کہا مجھے نظر یوں آ رہا ہے کہ آپ تیسرے فریق کو دعوت دے رہے ہیں. جی اچھا سردار صاحب، ایک آخری سوال کی جان چھوڑیے اس کو آپ دعوت دے رہے ہیں. اچھا اسی کو یہ آپ نے ویسے بڑی پتہ کی بات کہی، لیکن آخری میں آپ سے سوال کر رہا ہوں سر، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں. بڑا سیریسلی اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر ہو گئے، انہوں نے بلوچوں سے معافی بھی مانگی ہے، تو کیا ایک تو پورے پاکستان کے لیے اور خاص طور پر بلوچستان کے لیے یہ اچھا شگون ہوگا؟ اصل میں یاد ہے کہ ہم بلوچستان والے جو ہے لفظ شگون سے بالکل ناآشنا ہیں. اچھا، ہمیں پتہ نہیں ہے شگون کس کو کہتے ہیں، اچھا ہے برا شگون کیا ہوتا ہے. ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں مسلسل وہ یہی آ رہا ہے کہ لاٹھیاں برس رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح. تو اسی کو ہم نے اپنا مقدر سمجھ دیا ہے. شگون تو ہمارے لیے یہی ہے. جہاں تک آصف علی صاحب کا تعلق ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ خود اپنی عاقبت جو ہے بچائے رکھیں. وہ بہت بڑی بات ہے. ہماری عاقبت کو چھوڑ دیجیے، وہ ہماری عاقبت اس دن خراب ہوئی ہے جس دن ہم نے اپنے آپ کو بلوچ کہنا شروع کیا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ سردار صاحب. دیکھو کتنی بٹرنیس کے ساتھ، لیکن تجربہ کتنی بڑی چیز ہوتا ہے. مشتاق منہاس دو باتیں کہی ہیں سردار صاحب نے. ایک تو یہ انہوں نے ریویل کیا کہ میں نے کل میاں صاحب کو کہا کہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی آپ سے ان کی مراد میاں صاحب بھی تھے اور آصف صاحب بھی تھے، پولیٹیشنز کو اس سے آپ تیسری قوت کو جو ابھی آپ سے رخصت ہوئی ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بات کی ہے. دوسرا ایک اور بہت ہی دل دہلا دینے والی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں آصف علی زرداری کی عافیت کی عاقبت کو بہتر کرنے کی بڑی بات ہے، لیکن ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے، لیکن وقت ہوا ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. نصرت صاحب، پروگرام شروع ہونے سے صرف چند منٹ پہلے مجھے تربت بلوچستان سے کال آئی اور وہاں ایک ہمارے بلوچ بھائی بول رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج جو نواب اکبر بگٹی کی برسی بنائی جا رہی تھی، وہاں پر ایک جلوس ہوا، اس پہ فائرنگ ہوئی اور 2 افراد وہاں پر جاں بحق ہوئے اور 30 سے زائد انجرڈ ہیں. اور ان کا صرف یہ سوال تھا کہ کیا آصف علی زرداری سے یہ پوچھا جائے پیس پارٹی کی حکومت سے کہ اگر آپ محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی بنائیں اور نہتے لوگ اگر جلوس نکال کے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہوں تو کیا آپ ان پر بھی گولیاں چلائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہتے لوگ ہیں، بے بس ہیں اور ہمارے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. یہی وہ دکھ ہے جو کہ آج آپ کے اور باقی بہت سارے لوگوں کے سوال کے جواب میں منیر نیازی صاحب کی صرف وہی بات کروں گا، جا اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کے سو جا. نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو پوچھنا چاہیے. آخر آپ نے یہ جو بلوچستان کے دراج تربت والا واقعہ بھی لے لیں تو کیا تربت میں گولی چلانا اپنے لوگوں کے اوپر نہیں، یہ اس کا جواب جو ہے نا بہرحال یہ پاکستان کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا. نیو یارک سے کال لے لیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو جی بھائی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ اشرف بول رہا ہوں نیو یارک سے. میں نے صرف آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے. جی رات کو ہم گئے تھے ایک پارٹی میں جہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کے بڑے ہی جیالے موجود تھے. جی تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے ان کی طرف بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے زرداری کے بارے میں بات نہ کرنا. ٹھیک، امیجن دیٹ کہ ان کی اپنی پیپلز پارٹی کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی آپ کی. وہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ حتیٰ کہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی جیالے بھی شرمندہ ہیں غالباً اس بات سے. میں جیسے خود عرض کر رہا ہوں مشتاق کے ساتھ میں یہی کہہ رہا تھا کہ بہرحال اس کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہی تھا مشتاق کہ اب آئی تھنک کہ پاکستانی اتنے میچور ہو گئے ہیں، یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھی یہ مجبوریاں ہیں جن کی وجوہات کی بنا پر میں نے کوئی یہ ایک سیاسی پوزیشن ہے. سیاسی پوزیشن کیا ہے؟ سیاسی پوزیشن یہ آپ اپنی ذاتی دیکھیں. مجبوریاں وہاں پہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کوئی رول نہ لیں. آپ تو بننے چلیں صدر پاکستان ہمارے، آپ صدر پاکستان اس وجہ سے بن رہے ہیں، آپ صدر پاکستان اس وجہ سے بن رہے ہیں. سن لیں میری بات، میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ صدر پاکستان اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ امریکنوں کو ابھی تک عادت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں ایک ٹیلی فون نمبر چاہیے جس پہ ہم بات کریں.
تو جسٹس سعیدالرحمان صدیقی صاحب کے پاس ہے نا وہ نہیں، ٹیلی فون ان نمبر؟ کا وہ یعنی پولیٹیکل نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ کہتے تھے کہ جی مشرف آپ کے کام نہیں آیا، اس کے پاس عوامی حمایت نہیں ہے، وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، وہ ڈیموکریٹکلی تو الیکٹڈ آپ نہیں نے ہے۔ اپنے لیے خود یہ رول منتخب کیا نا نصرت صاحب، کسی نے جا کر میسج نہیں بھیجا آپ کو، آپ سیاست کرنے آئے ہیں، تو ہم نے زرداری صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو یا میاں نواز شریف صاحب کو نہیں کہا کہ آپ سیاست کے لیے آ جائیں۔ آپ رضاکارانہ بنیادوں پر سیاست کر رہے ہیں، آپ نے کچھ خواب دیے ہیں اس قوم کو، آپ نے ایک منشور دیا ہے اس قوم کو، اور اس منشور کی تکمیل کے لیے اگر آپ اعلیٰ کار بن رہے ہیں، آپ جھوٹ اور منافقت کی سیاست کو اگر آپ دے رہے ہیں تو باخدا اس ملک کو نہیں چاہیے۔ رضاکار اگر آپ نے عام ایجنٹ طور بننا ہے پر- تو ایجنٹ بن کے جدھر مرضی بیٹھ جائیں۔ رضاکار عام طور پر سیلاب یا زلزلے کے بعد آتے ہیں، سیاست میں کوئی رضاکار نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں پھر اپنے آپ کو ہم سیاست خدمت میں کریں کوئی گے، ہماری رضاکار- قربانیاں ہیں؟ خدمت تو قربانیاں یعنی کس کہیں چیز کی؟ جاتی اگر ہے، یہ قربانی ہے آپ کی کہ آپ لکھا ہوا قرآن پاک کے اوپر لکھا ہوا حال تیسری مرتبہ بھی اس کو وہ توڑتے ہیں۔ ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن یہ بات مجھے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف دونوں سے پلیز پوچھ کے بتاؤ کہ تھرو آؤٹ جب یہ مشرف کے استعفے کی نیگوسیشنز کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تھرو آؤٹ ٹھیک، کن کن غیر سیاسی لوگوں نے جو بھی غیر سیاسی ان سے رابطہ کیا؟ میاں محمد نواز ملکی شریف تو اور کلیئر غیر کر کے ملکی۔ اپنے آپ کو اپنا دامن بچا کے کانٹوں سے الگ ہو گئے ہیں۔ اب صرف میاں نواز شریف سے آپ نہیں پوچھ سکتے، آپ پوچھیں جناب آصف علی بہرحال زرداری صاحب سے کہ یہ کون لوگ اس تھے، وقت تو- کیوں آپ نے اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا دیا کہ اب آپ اس کو وقت تو- بھاگتے ہوئے اور آپ کو پیچھے اس ڈیفنس وقت- بھی نہیں مل رہا۔ اس وقت تو دیکھو جو اب نئی پولیٹیکل گیم نکلی ہے اس میں بھائی صاحب آپ کہہ رہے تھے نا ختم ہو گئی کاف اور یہ اور وہ، میں نے بھی ایک مرتبہ کہا جتھے گئیاں بیڑیاں اتھے گئے ملا، لیکن اب کاف بڑی امپورٹنٹ ہو گئی۔ اس کے سینیٹر طارق عظیم صاحب ہیں۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ جی وعلیکم السلام نصرت بھائی۔ آپ کو سب سے پہلے طارق صاحب مبارک ہو، آپ لوگ جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسی طرح ہوا، تو اب پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی آپ نے بالکل ٹھیک، میں سن رہا تھا آپ کا پروگرام۔ دیکھیں بالآخر یہ جو سیاسی شطرنج کا کھیل تھا اس کو اپنے قدرتی انجام کو پہنچنا تھا، وہاں پہ وہ پہنچ گئے، ٹھیک، اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے چکر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بازی ہار گئے۔ لیکن اس اقتدار کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ٹھیک، شاید نمبرز گیم میں تو زرداری صاحب جیت جائیں، لیکن پاکستان اور پاکستان کے عوام ہار جائیں گے۔ اچھا، تو آپ کی طارق صاحب اس بات سے ایک بات تو مجھے یہ لگی ہے کہ اب ظاہر ہے آپ نے بھی تو قربتیں بڑھانی ہیں، تو شاید کچھ نواز شریف صاحب کی طرف جھکاؤ لگ رہا ہے اس بات سے، کیونکہ ذرا یعنی کہ ذرا طنز کا رخ جو ہے وہ زرداری صاحب کی طرف ہوا ہے آپ کا۔ جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو جو جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا پی ایم ایل کو کٹی پتنگ کہنے والے آج دونوں اس کے پیچھے بھاگنے پہ جی مجبور صاحب، ہیں۔ میں نے بھی کہا تھا جتھے گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا، میں خود اعتراف کر رہا ہوں اور بہت شرمندہ ہوں یہ لفظ کہنے پہ۔ بہرحال جی جی، لیکن بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹی کے درمیان جو بنیادی اور نظریاتی اختلافات جو تھے اس کے آپ کو پتہ ہے کوئی ذاتی اختلافات بھی تھے ان پارٹیز کے درمیان، اسپیشلی لیڈرز کے درمیان، جن کو ایک کامن آبجیکٹو جو تھا وہ اس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت پیچھے چھوڑا ہوا تھا، لیکن سب کو پتا تھا یہ وقتی طور پہ ہوگا، اور سب جانتے تھے کہ جیسے یہ کامن آبجیکٹو ختم ہو جائے گا، یہ آبجیکٹو کو حاصل کر لیں گے تو یہ اتحاد ختم ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ اور جیسے آپ نے بالکل ٹھیک مینشن کیا کہ اعتماد کا عالم تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی موجودگی میں کیے ہوئے معاہدے اور وعدے اس پہ تو عمل ہو نہیں سکا۔ تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کے لیڈر، سینئر لیڈر جو ہیں قرآن پاک کی موجودگی میں کیے ہوئے وعدے نہیں قائم رکھ سکتے، تو قوم سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں الیکشن کے دوران جو کیے گئے ہیں اس پہ کیسے قائم رہ سکتے؟ اچھا طارق صاحب، ظاہر ہے اب نئی صورتحال سامنے آ گئی ہے، اب میاں نواز شریف صاحب کو بھی پنجاب میں آپ کی ضرورت ہے، اور مرکز میں آصف زرداری صاحب کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ چلیں۔ کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی نے بھی آپ کی قیادت سے رابطہ کیا، دوسری طرف ذوالفقار کھوسا اور کچھ اور اکابرین ہیں جو مسلم لیگ نواز گروپ کے، انہوں نے بھی آپ کی قیادت سے رابطہ کیا ہے۔ اب آپ کس سائٹ پہ جائیں گے، یا کوئی آپ اپنا علیحدہ سے جو وجود ہے وہ برقرار رکھیں گے اسی طرح جس طرح پہلے آپ کی پارٹی تھی؟ جی ہم نے تو جی ڈے ون سے، جیسے 18 فروری کے الیکشنز کے جو رزلٹ تھے اس کو مانتے ہوئے ہم نے تو کہا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور آج بھی ہماری پوزیشن یہی ہے، ایک پازیٹیو اور فعال اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، کوئی ارادہ نہیں کسی کے ساتھ جوائن کر کے حکومت بنانے کا۔ ہمیں امید ہے کہ جو ہمارا کردار ہوگا لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ جو آپ کے فارورڈ بلاک کے لوگ نواز شریف کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں،
नवाज शरीफ साहब उनको उनसे भी बात कर रहे हैं, आप से भी कर रहे हैं। मुश्ताक साहब वो जब इम्पीचमेंट की बात हो रही थी तो उस वक्त नंबर्स गेम मैटर करती थी, एक एक आदमी का वोट जो था वो मैटर करता था। लेकिन अब वो मेरा ख्याल है उनके वहां जाने का कोई फायदा नहीं, ना उनको